پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب پروفیشنٹ کار کا سرورک، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شاید پروفیشنٹ کمپنی کی کار اور پک اپ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، تو آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ سب سے پہلی کار، جسے 1980 کی دہائی کے وسط میں ایک مقامی پاکستانی انجینئر جناب خلیل الرحمان مرحوم نے تیار کیا تھا، اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بھی جاننا اہم ہے کہ یہ کار مقامی طور پر پاکستان کی تیار کی جانے والی پہلی 1000 سی سی کی پک اپ کار تھی۔ پروفیشنٹ کمپنی کے تیار کردہ پک اپ اور منی ٹرک دیگر غیر ملکی برانڈز کی گاڑیوں کی طرح ہی تھے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ زیادہ پائیدار، اچھے اور سستے پک اپ ٹرک تھے۔ پروفیشنٹ پک اپ نے درمیانے درجے کے منی ٹرک کے طور پر پاکستان کی موٹر گاڑیوں کی مارکیٹ میں اچھے برانڈز کی پک اپ اور درمیانے درجے کے ٹرکوں سے خوب مقابلہ کیا تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا مقابلہ سوزوکی کمپنی کی پک اپ سے ہوا تھا۔ پروفیشنٹ کمپنی کا قیام اور اس کا تعارف۔ پروفیشنٹ کار کمپنی کا قیام 14 جولائی سن 1987 کو عمل میں آیا تھا۔ پروفیشنٹ کار تیار کنندہ کمپنی کا نام ون مارک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا۔ ون مارک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ایک آٹو موبائل انجینئر تھے جن کا نام خلیل الرحمان مرحوم تھا، اور ان کا انتقال 1993 میں کراچی میں ہوا تھا۔ ون مارک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کا یہ کارخانہ کراچی کے ایک صنعتی علاقے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں سن 1987 میں پلاٹ نمبر 29 سیکٹر 6D کے مقام پر قائم کیا گیا تھا۔ دراصل یہ کارخانہ ایک 2000 مربع گز کے ایک پلاٹ پر محیط تھا، جس کی چہار دیواری کے درمیان میں ایک 3 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی، جو کہ ایک بغیر پینٹ اور پلستر کے عمارت تھی اور وہ محض اینٹوں کے ایک ڈھانچے پر مشتمل تھی، اور اس عمارت کے عین وسط میں سامنے کی طرف ایک صحن بھی بنا ہوا تھا، جس کا ماحول بالکل ایک ڈینٹنگ اور پینٹنگ کے بازار پر مشتمل ایک بازار جیسا ہوتا تھا۔ اسی صحن میں ان مشہور زمانہ پک اپ کے چیسس فریموں کی تعمیر کی جاتی تھی۔ پروفیشنٹ پک اپ کا مرکزی ڈیلرشپ دفتر کراچی میں PECHS سوسائٹی میں طارق روڈ کے مرکزی شاپنگ ایریا میں روبی سینٹر کے عقب میں واقع ہوا کرتا تھا۔ جب پروفیشنٹ کار کمپنی کے مالک جناب خلیل الرحمان سے ان کے اس کارخانے کا دورہ کروانے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ اکثر ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے کارخانے کے اس قدیم سیٹ اپ کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں، جہاں پر آنے جانے کا راستہ بھی انتہائی خستہ حال ہوتا تھا، لیکن جہاں پر انتہائی اعلیٰ معیار کی اور نفیس پروفیشنٹ پک اپس تیار کی جاتی تھیں۔ حکومت پاکستان نے پروفیشنٹ کار کے کارخانے کو بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون جیسی بنیادی سہولیات دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دراصل یہ وہ مقدمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ پروفیشنٹ کار کمپنی کے کارخانے کو مقامی صنعتی پیداوار حاصل کرنے کے لیے
सरकारी इदारों की तरफ से बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई थी, जबकि इस इलाके में मौजूद तमाम कारखानों में बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के कनेक्शन मौजूद थे और मकामी सनती पैदावार में जनरल सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना और दरामदी इजाज़तनामों के हासिल करने के लिए पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मुसलसल रखना अंदाज़ी डाली जा रही थी और लेतो लाल से काम लिया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रोफेशन कार कंपनी को मुसलसल खसारे का सामना करना पड़ रहा था। दरामदी ड्यूटी और तमाम इकसाम के टैक्सों की अदायगी के बावजूद भी प्रोफेशन पिकअप सुजुकी पिकअप के मुकाबले में 3/4 कीमत में दस्तयाब होती थी। हालांकि सुजुकी पिकअप को इन तमाम ड्यूटियों और टैक्सों से इस्तिस्ना भी हासिल था। प्रोफेशन कार की तैयारी और मुश्किलात। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आयद करदा मुतअद्दिद रुकावटों और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अदम ताउन के बाइस प्रोफेशन प्रोजेक्ट बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था। दरअसल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी भूल भुलैया का नाम है जिसके पास जाने वाले बेशतर कारामद और कौमी नौइयत के अहम मंसूबे गुम हो जाते हैं या वहां पर जाकर फट जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सुजुकी पिकअप, जिसे रावी के नाम से भी जाना जाता है, कि CBU दरामदात पर रियायती शरह की एक गैर वक्ती पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मौजूद वो मकामी सलाहियत जो इस सनती शुबे में पाकिस्तान में पहले से मौजूद थी, उससे यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। उस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का आम तौर पर यही ख्याल था कि अब पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा पिकअप और मिनी ट्रक बनना शुरू हो जाएंगे और वो इस बात पर अपनी किस्मत पर रश करने लगे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी किस्मत इतनी रोशन नहीं है कि वो कभी अपने मुल्क में मकामी सतह पर तैयार होने वाली पिकअप और मिनी ट्रक को इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रोफेशन कंपनी को भी पाकिस्तान में मौजूद दीगर कारोबारी इदारों की तरह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सुरफीते और उनकी नाअहली जैसे मसाइल का सामना था, जो कि सनती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। दरअसल प्रोफेशन पिकअप सुजुकी पिकअप की उजारादारी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। हुकूमत पाकिस्तान की इस सनती और मालियाती पॉलिसी ने प्रोफेशन के इस मकामी प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया था और फिर हुकूमती फैसला साजों ने प्रोफेशन के इस मकामी ब्रांड को सहारा देने के बजाय एक गैर मुल्की ब्रांड जिसका नाम सुजुकी था को CBU दरामदात के ज़रिए मुंतखब कर लिया था, जिससे अंदाज़ा होता है कि उस दौर के हुकूमती फैसला साजों ने कौमी मफाद के बजाय अपने ज़ाती फ़ायदे को कितनी तरजीह दी थी और इस कोताहबीनी ने पाकिस्तान को जो सनती और माली नुकसान पहुंचाया था उसका तो अहाता ही नहीं किया जा सकता। प्रोफेशन पिकअप की अवामी मकबूलियत। अगर प्रोफेशन कंपनी को सिर्फ दरकार मतलूबा इमदाद और सहूलियात ही मुहैया कर दी जाती तो ये कंपनी पाकिस्तान को ऑटोमोबाइल की सनत के शोबे में खुद इन्हिसारी दिलवाने वाली एक कंपनी बन सकती थी, जबकि हम आज तक इसी 40 साल पुरानी सुजुकी पिकअप को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसकी मौजूदा कीमत अब 19,25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। दूर से सामने के रुख पर देखने से प्रोफेशन और सुजुकी पिकअप्स की शक्ल सूरत में कोई नुमाया फ़र्क महसूस नहीं होता था, लेकिन करीब से मुआयना करने से मालूम होता था कि इन दोनों गाड़ियों की सामने की लाइटें और ग्रिल में कदरे मामूली फ़र्क नुमाया नज़र आ जाता था। कराची की सड़कों पर चलने वाली प्रोफेशन और सुजुकी पिकअप
میں اس قدر مماثلت تھی کہ ان کی شناخت ہی ممکن نہیں تھی، لیکن جب اس کے ڈرائیور کیبن کی نشست کو اٹھایا جاتا تھا تو اس کے انجن پر جلی حروف کے ساتھ پروفیشنٹ لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا، تو تب ہی علم ہوتا تھا کہ پروفیشنٹ پک اپ ہے، نہ کہ سوزوکی پک اپ۔ دراصل یہ شاندار کار اس بات کا بین ثبوت بھی تھی کہ اگر پروفیشنٹ کمپنی کو درکار بھاری مشینری فراہم کر دی جاتی تو پروفیشنٹ کمپنی پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی بہترین آٹو موبائل کمپنی بن جاتی جو کہ پاکستان کی آٹو موبائل کی تمام اقسام کی ضروریات کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھی۔ پریس میں زبردست تشہیر کے باوجود بھی بہت کم لوگ اس بات کا علم رکھتے تھے کہ پروفیشنٹ پک اپ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کردہ ہے۔ پروفیشنٹ کمپنی کی اس اعلیٰ معیار کی کارکردگی کا موازنہ بیرون ملک سے درآمد کردہ کسی بھی بہترین برانڈ کی کار سے کیا جا سکتا تھا۔ پروفیشنٹ پک اپ کی تعمیر۔ پروفیشنٹ پک اپ بنانے کے لیے سب سے پہلے لوہے کی بڑی بڑی میٹل شیٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو مناسب سائزوں میں کاٹ کر ایک پک اپ کی فریم بنائی جاتی تھی جسے چیسس کہا جاتا ہے۔ ان لوہے کی میٹل شیٹوں کو چیسس کی شکل میں ڈھالنے کے لیے انہیں ویلڈنگ کر کے آپس میں جوڑ دیا جاتا تھا، جس سے چیسس کی فریم مکمل طور پر ویلڈ ہو جاتی تھی۔ پھر اسی فریم کے ساتھ ڈرائیور کا کیبن والا حصہ بھی نصب کر کے اس فریم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا اور ویلڈنگ کر دی جاتی تھی، ویلڈنگ کر کے جوڑ دیا جاتا تھا۔ اتنے سادہ اور قدیم انداز سے دنیا کی جدید ترین آٹو موبائل کار کی تیاری شاید دنیا کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کی گئی تھی کہ اس قدیم سیٹ اپ کے ساتھ بھی دنیا کی جدید ترین کار تیار کی جا سکتی ہے۔ پروفیشنٹ کمپنی کی گاڑیوں کے انجن بلاک اور گیئر بکس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا بیرونی سانچہ تیار کیا جاتا تھا، جنہیں تیار کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا تھا اور پھر ان میں پگھلے ہوئے دھاتی مواد کو انڈیلنے سے پہلے اس دھاتی مواد کو ایک تندور نما بھٹی میں بہت دیر تک کثیر درجہ حرارت پر ابالا جاتا تھا، اور جب وہ دھاتی مواد مخصوص درجہ حرارت پر ابل کر ایک مائع کی شکل اختیار کر لیتا تھا تو تب اسے ان مٹی کے سانچوں میں انڈیل دیا جاتا تھا۔ جب یہ مٹی کے سانچے ٹھنڈے ہو کر جم جاتے تھے تو پھر انہیں کھول کر ان میں سے ڈھلائی شدہ گاڑیوں کے انجن بلاک اور گیئر بکس کے تیار شدہ حصوں کو نکال لیا جاتا تھا، اور پھر ان ڈھلائی شدہ گاڑیوں کے انجن بلاک اور گیئر بکس کے تیار شدہ حصوں کو نکال کر انہیں خراد مشین پر لے جا کر انہیں مطلوبہ سائز پر کٹنگ کر کے درکار سائز کے مطابق منظم کیا جاتا تھا۔ ہینڈ بریک لیور اور سیٹ کوشن وغیرہ جیسی تمام چیزیں ہاتھ سے ہی بنائی جاتی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو بے انتہا محنت سے تیار کیا جاتا تھا۔ پروفیشنٹ پک اپ کی صنعتی اور مالی مشکلات۔ پروفیشنٹ پک اپ کی صنعتی پیداوار کے لیے کچھ فنڈنگ بطور رننگ فائنانس نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے مالیاتی ادارے نے بھی فراہم کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس فنڈنگ سے کمپنی کے طویل المدتی منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن ان تمام جائز ضروریات کے باوجود بھی پروفیشنٹ کمپنی کو اس کے مستقبل کے منصوبوں سے متعلق اس کی فیزیبلٹی رپورٹوں کو پاکستان کے تمام سرکاری اداروں نے یکسر طور پر مسترد کر دیا تھا۔ جاری ہے۔